أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده صدق الله العظيم. لہو کے قطروں کے بیچ ہو کر لہو کے قطروں کے بیچ ہو کر ہزاروں گلشن سجانے والوں نچوڑ کر خون جگر سے اپنے نچوڑ کر خون جگر سے اپنے چراغ محفل جلانے والوں تمہاری یادیں وسیع ہے دل میں افق کے اس پار جانے والوں سلام تم پر کثرت فروشو سرگر کی بازی حضران اساتذہ اکرام اور تمام حاضرین ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے اس حاضر موضوع پر لفظ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے قیام پاکستان میں علماء کا پابندی. ہندوستان میں جب انگریز آیا تو علماء اسلام اور اکابر علماء نے انگریز کو دشمن اسلام اور دشمن مسلمان سمجھتے ہوئے اس کا رستہ روکنا ایمان سمجھا. پر ہندوستان میں انگریز کے نواب طرف لگتے ہی ہر طرف ظلم ہی ظلم ہونے لگا، اسلام کے خلاف ہر بات سازشیں بڑھنے لگے. تو ان حالات میں علماء اسلام نے انگریز کے خلاف بہت سی تحریکیں چلائی، جن میں تحریک 12 کوٹ انگریز توسیع وغیرہ کے خلاف چلائی گئی، جس کی قیادت کرنے والے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور 1857 کی جگہ آزادی کی تحریک چلی تو قیادت کرنے والے شخصیت حاجی امداد اللہ مہاجر فقیر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ سامد شہید رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح تحریک رشوت انگریز کے خلاف ایک مرسب حکمت عملی کے ساتھ چلائی گئی تو قیادت کرنے والی شخصیت شیخ حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اسی طرح قیام پاکستان کے لیے تحریک پاکستان چلی تو قیادت کرنے والی شخصیت حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہوئے نظر آتے. حاضرین محفل، قیام پاکستان میں علماء کے کردار کو فراموش کرنے والوں کو میں بانی پاکستان کا وہ فرمان سنا دینا چاہتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے اگر علماء اسلام میرا ساتھ نہ دیتے، اگر علماء اسلام میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ ہوتا. سامعین محترم، اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1937 کے الیکشن جب مسلم لیگ کو علماء کی تائید حاصل نہ کی، اس وقت صرف مسلم لیگ کے لوگ اگر منتخب ہوئے، لیکن اس کے مقابلے میں 1945 اور 46 کے الیکشن جب مسلم لیگ کو علماء کی مکمل تائید حاصل ہوگی تو 100% کامیابی حاصل ہوگی. جی ہاں، جو علماء کی یہ قربانیاں جس کے احترام آزادی لوگوں کا اعزاز اس انداز سے کیا کہ مغربی پاکستان میں پرچم کشائی کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مغربی مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا. سامعین محترم، آج میں تاریخی مواضع کو کر دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال مصور پاکستان کہلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 1930 میں انہوں نے دنیا اسلام میں ایک الگ اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا. مجھے بتائیے، اگر تصور پیش کرنا کسی بھی مملکت کی بنیاد کا سب سے پہلا قدم ہے تو یہ پتھر ہے کہ کسان اپنی تعلیم دین کو حاصل کرے. نعرہ تکبیر! یہ جس کی گواہی عبد المالک بجاوادی رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ میں فرمایا 1928 میں ہم نے حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ الفاظ سنے. فرمایا دین یوں چاہتا ہے کہ ایک خطے پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین احکام شریعت کے مطابق ہو، عدالت زکات
گندی نگاہیں اس سرمایہ پر ٹکی ہوئی جو تمہارے سینوں میں محفوظ ہے، آؤ اس سرمایہ کو واحد نگاہیں دکھتی قوم کی آگ کا سوکھا اور دلوں کی دھڑکن بنا ڈالیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ تو میرے ساتھ مل کر یہ عہد کیجیے کہ زمین ارض کو ہمارے شاہ کر چھوڑیں گے، زمین